بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ حنین۔ برادران اسلام فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں جنگ حنین ہوئی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں حق و باطل کا یہ معرکہ بھی بڑا ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کفار صرف 4,000 تھے۔ بعض صحابہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جب جنگ بدر و احد میں باوجود اقلیت اور بے سر و سامانی کے ہم فتح یاب ہو گئے تو آج جب کہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہتھیار و سامان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بھلا کون ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ آج تو ہماری فتح یقینی ہے۔ خداوند کریم کو مسلمانوں کا اپنی اکثریت پر گھمنڈ کرنا پسند نہیں آیا اور مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ مسلمان تعداد اور ہتھیار و سامان کی کثرت سے فتح نہیں پاتا، بلکہ مسلمان ہمیشہ خداوند قدوس کی امداد و نصرت سے فتح یاب ہوتا ہے۔ اچانک خداوند عالم نے کچھ ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ لشکر اسلام کو شکست فاش ہو گئی اور 12,000 اسلامی فوجیں قبیلہ ہوازن کی تیر اندازی اور ناگہانی حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ نکلیں۔ قرآن مجید نے لشکر اسلام کی بدحواسی اور بگدڑ کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا ہے: وَيَوْمَ حُنَّيْنَ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تَغْنَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یعنی تم لوگ جنگ حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تم لوگوں کو گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اور چوڑی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ برادران ملت، جنگ حنین میں تیروں کا مینا برس رہا ہے اور 12,000 فوجیں فرار ہو چکی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ایک پیکر مقدس ثابت قدم ہے جو تنہا ایک فوج، ایک عالم بلکہ مجموعہ کائنات ہے۔ آپ عین میدان جنگ میں اپنے سفید خچر پر سوار ہیں اور عباس بن عبد المطلب خچر کی لگام مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ برابر آگے بڑھ رہے ہیں اور زبان مبارک پر رجز کا یہ شعر جاری ہے: اِنَّ نَبِيِّي لَا كَذَبَ أَنَا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عین اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو حکم دیا کہ تم انصار و مہاجرین کو آواز دو۔ حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے۔ انہوں نے نعرہ مارا کہ یا معشر الانصار، اے گروہ انصار، یا اصحاب الشجرۃ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اس پکار کا کانوں میں پڑنا تھا کہ بھاگی ہوئی تمام فوج دفعتاً پلٹ پڑی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لوگ اس تیزی سے واپس پلٹے کہ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش کی وجہ سے نہ دوڑ سکے وہ گھوڑوں سے اتر کر دوڑے، جو زرہوں کے بوجھ سے جلدی جلدی نہ دوڑ سکے وہ زرہوں کو اتار پھینکتے ہوئے اتنی تیزی سے دوڑے کہ جس طرح نیل گائے اپنے بچے کی آواز پر بے قرار ہو کر دوڑتی ہے۔
دم زدین میں 12,000 کا بھاگا ہوا لشکر مائے رسالت کے گرد حالہ کی طرح پیر جما کر کھڑا ہو گیا اور ایسی جانثاری کے ساتھ جم کر لڑنے لگا کہ چشمے زدین میں لڑائی کا رنگ بدل گیا اور آسمان سے فرشتوں کی فوج فتح مبین کا تحفہ لے کر اتر پڑی۔ بہت سے کفار قتل ہوئے، کچھ بھاگ نکلے، جو رہ گئے گرفتار کر کے رسیوں میں جکڑ دیے گئے، جس کا منظر قرآن کریم نے ان لفظوں میں پیش فرمایا: ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ یعنی شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون قلب کا سامان اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرما دیا اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ برادران اسلام، غور کیجئے کہ 12,000 کا لشکر جب دشمنوں کی تیر اندازی اور اچانک حملوں سے پسپا ہو کر انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ بھاگ نکلا اور ایسی بگدڑ مچ گئی تھی کہ چوڑی زمین تنگ ہو چکی تھی اور کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ پریشانی اور بدحواسی میں ایک دوسرے کو خبر نہیں ملتی، مگر اس بدحواسی اور بگدڑ کی حالت میں بھی جب خدا کے رسول کی پکار ان کے کانوں میں پڑی تو بغیر ایک لمحہ تاخیر کیے ہوئے دفعتاً 12,000 کا لشکر اس تیزی کے ساتھ پلٹ پڑا کہ گھوڑے سے اتر کر پیدل دوڑے، یہاں تک کہ ہلکے بدن کے ہونے کے لیے زرہ اور سامان جنگ کو بھی پھینک دیا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر دوڑ پڑنے میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ ہونے پائے، کیونکہ خدا کے اس فرمان پر ان کا ایمان تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی اے ایمان والو، تم جہاں بھی رہو اور جس حال میں بھی رہو، لیکن جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں تو تم دوڑ پڑو اور حاضر ہو جاؤ۔